اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں اس میں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اگر آپ نماز کو دیکھیں، ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ مسجد کو جاتے ہیں اور یا گھر میں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، تو لوگ یہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ ہاں یہ شخص نمازی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو ہزاروں میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، لاکھوں حاجیوں کے ساتھ آپ اپنا حج ادا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حاجی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ دینے والا جب جس کو زکوٰۃ کو دیتا ہے وہ لیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ ان تمام تینوں عبادتوں کی جزا یہ ہے کہ اگر اللہ اس کو قبول کرتا ہے تو جنت عطا کرتا ہے۔ مگر روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی جزا میں خود دوں گا۔ اور علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ اللہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں، یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ مل جاتے ہیں اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ روزے کے بھی آداب ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں کہ ہم اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں، کوئی غلط اور گناہ نہ کریں۔ ہم اپنی زبان کو بچا کے رکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کے خلاف غیبت نہ کر دیں، غیر ضروری بکواس نہ کر دیں۔ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو بچائیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، تو نماز کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رہنے سے اس انسان کو صحت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر ہے، آدھا صبر کہا، آدھا ایمان کہا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ روزہ جس طرح ایک جنگ میں ایک ڈھال دشمن کے وار سے اس کو بچاتی ہے، اسی طرح روزہ آپ کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ دشمن کا وار کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن نفس، اور وہ روزہ آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ واقعات میں آیا کہ شاید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جنید بغدادی مسجد کو آ رہے ہیں، اور جب مسجد میں آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جنید بغدادی پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون شیطان تو یہاں پر کیا کر رہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں مگر اندر نہیں جا سکتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کیوں اندر نہیں جا سکتا؟ تو شیطان بولتا ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا، میں اس کو جا کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں، مگر اس نمازی کے بازو جو شخص سو رہا ہے وہ روزے دار ہے، اور جب وہ سانس چھوڑتا ہے تو اس کی سانس مجھ پر ایک تلوار یعنی آگ کی طرح مجھ پر ضرب لگ جاتی ہے، اس لیے اندر نہیں جا رہا۔ تو جو روزے دار ہے اور سوتا بھی ہے، تو جنید بغدادی کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ روزے دار کے لیے ایک ڈھال ہے۔
امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہو گئے، ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی مشک کی طرح. لوگ پریشان تھے، تو کسی نے حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا آپ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کی. بولے کس اعمال کی بنا پر؟ تو حضرت عبداللہ بن غالب نے کہا کہ اعمال صالحہ، تہجد کی نماز اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ جو آپ کی قبر سے، قبر کی مٹی سے جو خوشبو آتی ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور موسم گرما میں جب میں روزہ رہتا تھا، میرے حلق کی پیاس جو تھی اس کی وجہ سے میری قبر کی مٹی سے مشک کی طرح خوشبو آتی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ روزہ رکھو. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. آج نوجوانوں، اگر تم اپنی جوانی میں روزہ نہیں رکھو گے، جب اللہ نے تم کو اتنی بڑی دولت سے نوازا، صحت کی، اگر آپ اپنی جوانی میں عبادت نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، سچائی کو نہیں اپناؤ گے، جھوٹ سے دور نہیں رہو گے، تو پھر کب کرو گے؟ تو نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں شروع کیے تو وہ روزہ رکھنا شروع کریں. نمازوں کے پابند نہیں ہے، وقت ہے، نماز پڑھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کا دہا ہے، 10 دن. دوسرے 10 دن مغفرت اور بخشش کا دہا ہے، اور تیسرا آخری 10 دن وہ جہنم سے نجات کا دہا ہے. اب پہلا دہا تو ہو چکا ہے رحمت کا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کی رحمت ہم پر پوری ہوگی. مگر ایمان خوف اور امید کے درمیان میں حدیث میں آیا، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں. اب ہم دوسرے 10 دن میں ہیں، بخشش اور مغفرت کے دہے میں ہیں. تو ہم تمام کو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی، بخشش کی بھیک مانگنا، اور باقی مہینوں میں ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں. اس ماہ مبارک کی راتوں میں پہلے آسمانوں پہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ کہو لوگوں سے کہ ہے کوئی جو مجھ سے میری رضا طلب کرے. ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے ہیں. آج اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھ سے اس مبارک مہینے میں مجھ سے میری رضا طلب کرے گا، مجھ سے رزق کی بھیک مانگے گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے گا. کون دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے مجھ سے بھیک مانگے گا میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ مبارک ہے. اور اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم. دوسرے انبیاءوں کے بھی معجزے تھے، اللہ نے ان کو معجزے دیے، مگر وہ وقتی تھے، وہ معجزے ختم ہو گئے. مگر جو معجزہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ صبح قیامت تک رہے گا، اور لوگ اس کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آتے رہیں گے. اور جامع نظامیہ کے ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں اس بات کو لکھا کہ اللہ نے اپنے کلام کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا. ڈاکٹر حمید اللہ اپنے اس خطبات بہاولپور میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیا، اور وہ جس زبان میں آئی تھی وہ تو باقی نہیں رہے.
وہ سب ختم ہو گئے، یا ان کے کچھ کاغذات یا کتابات یا ان کے آٹو بایوگرافیز جو ہے وہ باقی رہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، حضرت مولانا اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اللہ اس لیے نازل کیا کہ جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جس زبان میں بات کرتے تھے، اللہ اس زبان میں عربی زبان میں قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آج بھی اگر کوئی صحابی زندہ ہوتے تو وہ اسی زبان میں کسی عربی زبان کے بولنے والے سے بات کر سکتے۔ اگر آپ 200 سال پرانی کسی اردو کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، جائیے یہاں پر مشہور حاذق بک ڈپو ہے، 100 سال کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے 100 سال پرانی اردو اتنی مشکل ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ 200 سال پرانی انگریزی پڑھیں گے تو پڑھ نہیں سکتے، مگر یہ قرآن کا یہ معجزہ اس لیے ہے کہ جو زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اس وقت بھی پڑھ سکتے تھے، آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ عظیم ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اور اسی مسجد میں یہاں کے مشہور امام حبیب طاہر صاحب ہوا کرتے تھے، اگر میں نام غلط کہہ رہا ہوں تو معافی چاہتا۔ وہ مغرب کی نماز میں ہمیشہ ایک وقت تھا ان کی نماز پڑھانے کا کہ اتنی منٹ میں نماز ہو جائے گی۔ حبیب طاہر صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی ایک دن حبیب طاہر صاحب مسجد چوک میں یہ واقعے کو محدث دکن لکھ رہے ہیں یا بولے ہیں، حبیب طاہر صاحب نے سورہ بقرہ نماز میں پڑھا دی، اور جب لوگوں نے دیکھا نماز ہونے کے بعد اسی چوک کی گھڑیال میں اتنا ہی ٹائم تھا جتنا ہمیشہ ٹائم میں مغرب کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھو، معنوں کے ساتھ پڑھو۔ زندگیوں میں اگر انقلاب پیدا کرنا ہے تو قرآن کریم کو یا تو علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر جو وہ تفسیر بیان کرتے ہیں ان سے سنیے، سمجھیے۔ قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو علماء کرام کے، محدثین کے، مفسرین کی تفسیر کو پڑھیے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس وقت ایک باطل فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا۔ معتزلہ یہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بادشاہ نے بلا کر پورے علماؤں کو ڈرا دیا کہ تم کو ماننا پڑے گا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگ اس باطل فرقے کی باتوں میں آ گئے، بعض ڈر گئے۔ اس وقت کے سو کارڈ خلیفہ یا بادشاہ جو بھی تھے، امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے یہ، میں تیری بات کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، تم بھٹکا رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اور مجھے مرحوم قائد سالار ملت کے تقریر کا جملہ یاد آتا ہے کہ قائد نے کہا تھا کہ جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، اگر وہ ایک کوڑا کسی اونٹ کی پیٹھ پر مارا جاتا تو اونٹ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ بادشاہ کے جو اس وقت کے چپراسی بولیے یا تبلچی بولیے، بولے کہ دیکھو امام احمد بن حنبل، تم یہاں پر جیل میں ہو، کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھا نہیں سک رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو مان لیں گے تو آپ کے جتنے طلباء آپ کے جو آپ سے علم سیکھتے ہیں وہ آپ سے فیضیاب ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا ذرا باہر جھانک کر دیکھو، تم جس جیل میں مجھے رکھ کر کوڑے مار رہے ہو، باہر جھانک کر دیکھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل نے کہا، اس شخص نے باہر جھانک کر دیکھا تو سووں کی تعداد میں بچے کھڑے ہوئے ہیں کاغذ اور قلم لے کر کہ اب احمد بن حنبل نکل کر کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھا تم نے،
اگر میں نکل کر تمہاری اس غلط بات کی تائید کر دوں گا تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. میں اپنے جسم پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں مگر کسی کا ایمان برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا میں. امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جاتے تھے تو پہلے کوڑے پر علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا بسم اللہ. جب دوسرا کوڑا پڑتا تو ولا حول ولا قوت الا باللہ بولتے. جب تیسرا کوڑا پڑتا تو امام احمد بن حنبل بولتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. پھر بادشاہ بولتا اور زور سے مارو تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے قرآن کی آیات نکلتی کہ جو اللہ قرآن میں فرمائے کہ جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی وہ میں نے تمہارے لکھ دی ہے. میرے بھائی یہ ایمان ہم کو اس طرح ملا، وہ باطل فرقہ معتزلہ ختم ہو گیا. اور علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ جا رہا تھا ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے، لاکھوں لوگ تھے. جو یہودی احتراماً اٹھ کر ان کے ڈولے کو ہاتھ لگائے اور جنازے کے ساتھ چلے. علماء کرام نے لکھا کہ بعض یہودی اسلام کو قبول کر لیے، اتنی تاثیر تھی. امام احمد بن حنبل کے جنازے کے ساتھ چلے تو ان کو اللہ نے دین حق کو قبول کروا دیا. اور علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل جو تکالیف قرآن کریم کی عظمت کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے اٹھائی، خواب میں دیکھا اور پوچھا اے احمد بن حنبل کیا سلوک ہوا تم سے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ نے مجھے میرے عرش کے اپنے عرش کے سامنے مجھے بٹھا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس نے میرے دین کے لیے، میرے کلام کے لیے تکالیف اٹھائی، اس کے جسم پر پھولوں کو نچھاور کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اور ہم کو قرآن اور سنت کے پابند بننا ہے. ہم کو قرآن اور سنت کے پابند بننا ہے اور ہم کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا ہے. اپنی اولاد کو یہ تعلیم دلاؤ، خود کرو تو تمہاری اولاد پر اثر ہوگا کہ کوئی تمہاری اولاد اپنے گھر سے قدم نہیں ڈالے گی صبح میں جب تک کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے. جب اولاد اپنے ماں اور باپ کو دیکھے گی تو اولاد کے دلوں پر اثر بھی پڑتا ہے، ان کی عادتوں میں تبدیلی آتی ہے. مگر اگر گھر میں ماحول خراب ہوگا تو تم بڑھاپے میں آ کر اپنی اولاد کو کہو گے کہ کیسا نکل گیا انہیں یا کیسا انہیں نکل گئی، جب بہت دیر ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن اور سنت پر عمل کریں اور قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں اور ہماری زندگیوں میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ ایک انقلاب کو برپا کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا ہی انقلاب ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے 1 سال تک بلکہ اس سے زیادہ غزہ میں بمباری کی، مساجدوں کو شہید کر دیا، اسپتالوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، اسکول یونیورسٹیز کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، پانی کی پائپ لائنوں کو برباد کر دیا. آج اس کے بعد بھی آج وہ غزہ کے وہ غیور مجاہدین ماہ رمضان کو خوشی سے منا بھی رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یہ ظالم اسرائیلی حکومت بجلی بند کر دی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے مبارک لمحوں میں اور ہم اپنے روزے کھولنے سے پہلے اور ہم اپنی شب بیداری کے دعاؤں میں ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں اور ہم اللہ سے یہ بھیک مانگے کہ پروردگار جو جذبہ، جو ایثار اور تیری محبت جو ان کے دلوں میں ہے اس کا 5% حصہ ہم کو بھی عطا کر دے کہ مصائب اور مشکلات میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے ہیں، وہ قرآن سے اپنی وابستگی کو اور مضبوط کر دیے ہیں. 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 50,000.
11 लाख लोगों के पास घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, हजारों की तादाद में। मेरे भाई, हम हैदराबाद में बैठकर दारुस्सलाम को आके बोलते हैं कि 2 BHK दिला दो। यहां पर 11 लाख लोग बेघर हैं, टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर क्या है, टेंट में भी है तो कुरान की तिलावत हो रही है। खाने को खाना नहीं है मगर रोजेदार हैं। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मजलूमों को इनके सरों पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में उनके सरों पर अल्लाह ताज रखेगा। और अल्लाह इन्हीं से इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को फतेह कराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक में जो नुज़ुल कुरान का भी महीना है, इस माह मुबारक में 17 रमजान के दिन जंग बदर हुई। और जंग बदर के ताल्लुक से उलमाए कराम ने लिखा कि 2 हिजरी में रोजे भी फर्ज हुए, 2 हिजरी में जिहाद भी फर्ज हुआ। और उलमाए कराम ने लिखा कि जंग बदर की तारीख में उलमाए कराम ने लिखा कि बदर बिन हारिस एक शख्स यहां पर रहता था, उसके नाम से जगह मंसूब हो गई। फिर उलमाए कराम ने यह भी लिखा कि एक बहुत अरसे तक यहां पर एक बदर नामी शख्स रहता था, तो जगह उसके नाम से मंसूब हो गई। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि उस जगह पर एक कुआं था जिसमें 14वीं का चांद, जिसको बदर कहते हैं, बड़ा खूबसूरत नजर आता था, तो उसी मुनासिबत के लिहाज से भी उसका नाम बदर पड़ गया। उलमाए कराम लिखते हैं कि सन 2 हिजरी में जिहाद की फर्जियत का हुक्म हुआ, रोजे रमजान फर्ज हुए। और उसका पस मंजर उलमाए कराम ये लिखते हैं सीरतुल नबी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने शरीफ को आ जाते। सहाबा कराम मक्के में अपनी जायदादों को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देती हैं और उनकी जायदादों पर, उनके घर पर, उन पर के माल पर मुशरिकीन मक्का में कब्जा कर लेते। और जब दीन इस्लाम आगे बढ़ रहा है तो मुशरिकीन को इससे बड़ी हसद हो रही थी, वो बार बार तंग करते थे, तकालीफ देते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो कसीर माले तिजारत जिसमें असला भी थे, मिलिट्री का सामान भी था, वो सामान को वापिस लेकर बदर के रास्ते से मक्के को जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा कि इस काफिला, अगर ये कसीर माल का काफिला जो अबू सुफियान के साथ जा रहा है, अगर मक्का पहुंचेगा तो मुसलमानों को और तकालीफ दिए जाएंगे, इसको रोकना है। सहाबा कराम तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए थे मक्के में, अपनी दौलत, अपने कपड़े तक, कुछ सामान नहीं, और उन तमाम पर ये लोग कब्जा करके बैठे थे। तो उलमाए कराम ने लिखा कि ये जंगे बदर के बारे में उलमाए कराम ने लिखा कि ये कुफर और इस्लाम में खुली फर्क का दिन है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गज़वात में सबसे अहम है, इसीलिए कुरान में इसको फरमाया गया यौमुल फुरकान। अल्लाह कुरान में उसको फरमाया यौमुल फुरकान। सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा जासूसों को उस काफिले का ताक़ुब करने के लिए पहले से भिजा दिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, मदीने में ऐलान करो कि निकलना है इस काफिले को रोकने के लिए। हजरत बिलाल मदीने में ऐलान करते हैं कि निकलो, इस दीन को तुम्हारे खून की जरूरत है, निकलो ताकि इस काफिले को हम रोक सकें। सहाबा कराम निकलते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ,
تو علماء کرام نے لکھا اور میں نے پڑھا کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتی ہیں تو خواتین آ کر کہتی ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہو جاؤں گی، میں ایک شہید کی بہن کہلواؤں گی، میں ایک شہید کی ماں کہلواؤں گی۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ حضرت بلال نے کہا عشق کرنے والے نکلو، محبوب کا حکم ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ نکلو، آقا کا حکم ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ جو میرے صحابی ہیں بے پیادہ ہیں، ان کو تو سفر میں عطا کر دے، یا اللہ ان کو سواری عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ایک مقام پر ابو سفیان مینگنیاں دیکھتے ہیں اونٹ کی، اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں، اس میں سے کھجور نکلتا ہے تو ابو سفیان سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس میرے قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان ایک شخص جس کا نام زمزم غفاری ہے، اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر مکے میں بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکل گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور ابو سفیان بدر کے ساحلی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، بدر کے ساحلی راستے سے نکل جاتے، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں۔ تو زمزم غفاری مکے کو جاتا، اور علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، وہ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں دیکھتی ہیں کہ اونٹوں پر بیٹھ کر کوئی لوگ مکے کو آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ اے مشرکین، اے قریش، تیار ہو جاؤ، تمہارا خاتمے کا وقت آ گیا۔ حضرت عاتقہ یہ خواب حضرت عباس کو بتاتی ہیں، حضرت عباس ابو جہل کو بتاتے ہیں، تو ابو جہل نعوذ باللہ کہتا ہے کہ عباس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا اعلان کر دیا، اب کیا تمہارے گھر کی خواتین بھی نبوت کا اعلان کریں گی؟ اور اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے مکے میں بنو ہاشم کو جھوٹا کہوں گا۔ تیسرے دن زمزم غفاری پہنچتا، اور اس زمانے کا خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ جو پیغام دے رہا ہے کسی چیز یا خطرے کی خبر سنا رہا ہے، تو وہ اس کے اونٹ کے کان اور ناک کٹے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بری خبر ہے، خطرے کی خبر ہے۔ اور زمزم غفاری آ کر یہ بات کہتا ہے تو پورے مشرکین مکہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل سب کو تیار کرتا ہے کہ چلو نکلو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ان کو نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ 950 روایت میں آیا، 1000 ایک روایت میں آیا، لوگ نکلتے ہیں پورے ایک ہتھیاروں کے ساتھ۔ 1000 کے پاس 700 اونٹ، 700 اونٹ، 300 اونٹ، ہر ایک کے پاس بختر ہتھیار، کھانے کی چیزیں، ناشتے والی گانے والی خواتین کو ساتھ لے کر نکلتے۔ ابو سفیان پھر خبر بھی جاتے ہیں کہ دیکھو میں بچ کے نکل گیا ہوں، تم لوگ نکل کے مت آؤ۔ مگر ابو جہل بولتا ہے نہیں نہیں، اب ہم نکلے ہیں، مقابلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کو پہنچتے ہیں، اور وہاں پر حضرت جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہے کہ یہ ابو جہل نکلا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ صدیق اکبر یار غار کہتے ہیں ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حکم دیجیے، آپ کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہوگا۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تیار ہیں۔ کھڑے ہو کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم کود جائیں گے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کا عمل کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تعمیل کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، ان کے جذب جوش، ان کے جذب جہاد اور شہادت کو دیکھ کر دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا سے اب مقام بدر پر آتے ہیں، اب مقام بدر پر جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بناتے ہیں، ایک چبوترا بنا کر اس پر ایک کور بولیے جھاڑوں کا لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہیں گے، اور وہ بناتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر ایک مسجد ہے، آپ جا کر کبھی گئے بدر تو مسجد عریش کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں سربسجود ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو میرے مٹھی بھر صحابہ ہیں، یہ جو میرے عاشق ہیں، یہ جو میرے غلام ہیں، اگر آج ختم ہو جائیں گے یا اللہ تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، علماء کرام نے لکھا اس دعا میں عاجزی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے اتنی محبت کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ آج ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو آج ہم کو کامیاب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، جس میں وارق سے چادر گر جاتی ہے تو صدیق اکبر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیے، اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں یہ بھی آیا کہ مدینہ شریف سے نکلنے کے بعد دو حضرت معاذ اور حضرت معوذ دو بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معوذ کو نکال دیتے ہیں فوج سے کہ تم بہت چھوٹے ہو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں، آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین ہے، کون سی بات ان سے چھپی ہے۔ آقا مسکراتے ہیں، دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے شرکت کرنے سے محروم نہیں کیا، مجھے محروم ہونے مت دو، آپ یہ کشتی ہار جائیے۔ بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے، اللہ کے رسول مسکرا کر ان دونوں کو شامل کر لیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اس جگہ پر ان 70 مقامات کو بتاتے ہیں، یہ جگہ پر ابو جہل، یہ جگہ پر عتبہ، یہ جگہ پر شیبہ مارا جائے گا۔ ان تمام جگہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کرا دیتے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فوج ہے یا پولیس ہے، اس کا کمانڈر پوری صفوں کو سیدھا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد انصاری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ ذرا نکلا ہوا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب لگاتی ہیں اور کہتے ہیں سواد سیدھے ہو جاؤ، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بدلہ دیجیے، آپ نے بیجا مجھے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ سوچئے کہ رحمت اللہ عالمین ہے، جنگ ہونے والی ہے، کمانڈر ہے، اور ایک فوج کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بیجا مارا، مجھے اس کا
مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سواد اگر تو یہ سمجھتا ہے آپ اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ جسم پر کپڑے نہیں تھے حضرت سواد کے پاس، تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھائیے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے، حضرت سواد دوڑ کے آ کے جسم مبارک کو بوسہ دینا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سواد کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری گھڑی ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جذبہ تھا، اس سے ہم کو اسلام ملا۔ تم کو اور مجھے اسلام کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، کسی ہری گھاس سے چل کر تم کو اور مجھے اسلام نہیں ملا۔ حضرت سواد لپیٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خوب دعائیں دیتے ہیں، اور پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ۔ 8 تلواریں، 10 بختر، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 950,000 کے پاس، جن کے پاس 300 صرف گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم طاقت اور قوت پر نہیں، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کا عملی تصویر وہاں پر دکھائی دی۔ اور پھر آغاز ہوتا ہے تو قرآن علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے مشرکین کو مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو مشرکین کم دکھایا، اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں خوف نہ ہو اور مشرکین پورا مسلمانوں کے صف میں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال میں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 11-13 ہے، وہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بہت زیادہ دکھایا تاکہ مشرکین کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ اور پھر سورہ انفال میں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے تھے، شاہت الوجو شاہت الوجو شاہت الوجو کہہ کر۔ وہ کنکریاں جب ان کو لگتی وہ بھاگ جاتے تھے، تو اللہ قرآن میں فرما رہا سورہ انفال میں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے تھے۔ حضرت علی بار بار اس جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو حضرت علی دیکھتے ہیں کہ شیر خدا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر سورہ انفال میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہلے گئے تھے، وہ جگہ بڑی ریتیلی تھی، اس میں پیر اندر ہو رہا تھا، اور پورے کنووں پر ان مشرکین نے قبضہ کر لیا، تو اللہ نے بارش کو نازل کیا، کنویں بھر گئے اور زمین سخت ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر سے ہم کو پیغام یہی ملتا ہے کہ جب تک ہمارا جذب جہاد اور جذب شہادت زندہ تھا، ہمارے سروں پر عزت کے تاج تھے۔ جب تک ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور عمل میں یہ تھا کہ ہم سب چیز تن من دھن اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کریں گے، اللہ کی نصرت ہمارے پاس آتی تھی، بلکہ فرشتوں سے بھی اللہ نے مدد کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب جنگ کے وقت حضرت یہ معاذ اور موز عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا بتاؤ وہ کون ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بتاؤ جو بکواس کرتا ہے، اور کب تک اسرائیل علیہ السلام سے بچ کے رہے گا، ملک الموت سے بچ کے رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول بتاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ ہے ابو جہل، وہ ہے۔ تو وہ دوڑتے ہیں، حضرت معاذ اور موز دونوں بھائی دوڑتے ہیں
اور ایک بھائی ابو جہل کی پنڈلی پر وار کرتے ہیں، تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان پر ایسا وار کرتا ہے معاذ کا، ان کا کھندا کٹ جاتا ہے، معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر بھی مارتے ہیں، ابو جہل گر جاتا ہے، زمین پر پڑا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس قصے کو آخر میں بتاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں دیکھتے ہیں، ایک واقعات میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کھندا کٹا ہوا ہے، اور شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا دیتے ہیں، اور وہ کھندا صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ کھندا اتنا صحیح ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے خلافت تک حضرت معاذ زندہ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی واقعات میں آیا کہ جو امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو تنگ کرتا تھا، ریت میں لٹا کر گرم گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھتا تھا، حضرت بلال اس کا تعاقب کرتے ہیں اور واصل جہنم کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کا قصہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں، حضرت عکاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک لکڑی دیتے، لو عکاشہ اس سے لڑو۔ اب ایمان اور محبت دیکھیے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا لکڑی، بولے آقا دیے دوڑتے ہیں، جب دوڑتے ہیں میدان میں تو وہ لوہے کی تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت عکاشہ اس کو اون کا نام دیا، حضرت عکاشہ اس سے لڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، جنت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 صحابی شہید ہوئے، اور جن جن مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ پر ابو جہل، شیبہ، ادوا مرے گا، وہ سب وہیں پر پائے جاتے ہیں۔ جنگ میں کامیابی ہوتی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر تاج رکھے گئے، ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بھلا دیا، دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم ان کا علاج کر رہے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں کے منصب کو بھلا دیا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ ہمارے جسموں پر قیمتی لباس تھے، ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بھلا دیا، ہمارا مقدر یہ ہو گیا کہ ہم کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ آخر یہ غریبی، یہ مشکل، یہ پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بھلا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیدیاں پکڑے گئے مشرکین مکہ کی، اس میں حضرت جناب ابو العاص بھی تھے۔ کون تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر تھے، اور فیصلہ یہ لیا گیا کہ فدیہ دیا جائے گا، پیسے دے کر اپنے قیدیوں کو رہا کروا لو۔ تو حضرت ابو العاص جو ہے وہ اپنی بیوی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بولتے ہیں کہ بھائی پیسے بھیجاؤ، مجھے رہا کرواؤ۔ شہزادی زینب کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ، جب حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، ہماری امت کی ماں نے، امہات المومنین نے ان کو رخصتی پر اپنا ایک ہار دیا تھا، وہ اپنا ہار روانہ کرتی ہیں کہ دے کر ابو العاص کو رہا کروا لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے ہیں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار دیکھتے ہیں تو رحمت اللہ عالمین پر، امام الانبیاء پر رقت طاری ہو جاتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، حضرت خدیجہ یاد آتی ہے، اور صحابہ کرام کو بلا کر
بولتے ہیں کہ کیا تم اس ہار کو نہیں لے کر ابو لاس کو رہا کر دو گے؟ صحابہ کرام تو اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہمارے لیے آخری حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم مکے کو واپس جاؤ گے تو میری شہزادی کو مدینے کو بھجاؤ گے، وعدہ کرو. وہ وعدہ کرتے ہیں. پھر واقعات میں آیا کہ حضرت زینب جب نکلتی ہیں مکے سے مدینے کو آنے کے لیے، حبار بن اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے اونٹ پر ایک تیر مارتا ہے. حضرت زینب حمل سے تھیں، وہ نیچے زمین پر گرتی، وہ حمل ساکت ہو جاتا ہے. آیا واقعات میں آیا کہ وہ مدینے کو پہنچتی ہیں اور اسی زخم سے ان کا وصال بھی ہو جاتا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، مگر جب ان کا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. رقت طاری ہو گئی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جس پر اللہ نے سلام بھیجایا. اللہ نے سلام بھیجایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، جب حضرت خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی. ان کے گھر میں اس زمانے میں 8-8 9-9 10-10 کام کرنے والے تھے. اپنی ساری دولت دین اسلام کے لیے ہماری امت کی ماں نے قربان کر دیا. تم کو معلوم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شعب بن ابی طالب کیا ہے؟ نوجوانوں، 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، خدیجہ الکبریٰ کا 3 سال تک سوشل اکنامک بائیکاٹ ہوا. بائیکاٹ، کوئی خریدتا نہیں، کوئی جاتا نہیں، بات نہیں کرتا. ایک وادی میں 3 سال. اور یہ ظالم ہمارے ملک میں ہم کو مار کر، ہماری داڑھی کو کھینچ کر، ہم کو تھپڑ مار کر کہہ رہے ارے ظالموں، یہ دین ہم کو شعب بن ابی طالب سے ملا. 3 سال کا سوشل اکنامک بائیکاٹ ہوا تھا. پتے کھاتے تھے، پتے. کوئی خاموشی سے رات میں کھانے لا کے دے دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی اپنے بیویوں سے اس طرح کی محبت کرنی چاہیے اور ان کے صدقے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اگر بکرا کٹتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے سہیلیوں کو پہلے گوشت بھجاتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر حق اور باطل کی پہلی جنگ اور کفر اور اسلام کا پہلا فرق. اب اسلام ہے، ایک طرف مردود ہے، دوسری طرف درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ایک طرف ابو جہل ہے تو دوسری طرف اللہ کا نور مبین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ابو جہل کا خاتمہ کا میں کہا تھا آپ سے، ہم نے اور آپ میں تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ ٹرین میں ایک مسلمان کو کوئی مار رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھا آپ نے ویڈیو وہ کہ ایک آدمی ہے جانور کی طرح، جانوری ہوگا، ایک صاحب ہیں ان کو مار رہا ہے، منہ پہ تھپڑ مار رہا. تو میں کہیں کسی عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا. ابو جہل جو ہے اس زمانے میں مکہ میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک دبلا سا شخص ہے. اس کی بات کو لوگ سن رہے ہیں، بڑی غور سے سن رہے. تو ابو جہل خاموشی سے گیا بڑی چالاکی سے کہ کون ہے یہ دبلا شخص جو اس کی زبان میں اتنی متاثر کن کلام ہے کہ لوگ جب سن رہے ہیں تو ان کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. اور کیا دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں اور قرآن کی وہ سورے کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں.
ابو جہل لپکتا ہے، لوگوں کو ڈھکیلتا ہے، بولتا ہے کیا کر رہے تم؟ کو یہ چیز سن رہے ان سے؟ عبداللہ ابن مسعود کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود بھی اس کو پلٹا کر ایک وار کرتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں گر جاتا. اور جب آخری وقت یہ ماز اور ماؤس تو اس کو زخمی کر دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ کے بولتے بتا دیکھا تو نے کہ اللہ نے ہم کو غالب کر دیا. تو یہ لوگ جو ہم کو تھپڑ مار رہے ہیں نا، یاد رکھو اللہ اپنی قدرت سے تم کو شکست دے گا اور ہم غالب ہوں گے انشاءاللہ ہوتا. تمہارے ان ماروں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ کا کلام ہم بولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے. تم مارو گے، جان لو گے، کیا کرو گے کر لو. ارے جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے گئے، جب ان کی موت ہو گئی تو ان پر اللہ نے اس طرح کا انعام ان کو نوازا. تم قرآن پڑھنے پر مارتے ہو؟ ہاں تم یقیناً جانوری ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. ویڈیو بناتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. اللہ انشاءاللہ تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو کم ہونے مت دو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. اللہ سے امید ہمیشہ رکھو. یقیناً حالات خراب ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. سرزمین دکن کے مسلمانوں، سرزمین بھارت اور ہندوستان کے مسلمانوں، کبھی مایوس مت ہو. یہ وقت کے ابو جہل ختم ہونے کو اور ختم ہوں گے. یہ وقت کے یزید آئے ہیں، ختم ہوں گے. یہ وقت کا فرعون ختم ہوگا. یہ وقت کا نمرود ختم ہوگا. یہ تمام شیطانی طاقتیں ختم ہوگی. ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے آنے والے بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سچائی کو اپناؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، دین کو سیکھو علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ظلم ظالم کر رہے ہیں نا، کہ رتنا گری کی مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور حضرت پولیس بیٹھی ہوئی ہے. ویری گڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا. یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے، تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو. کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو. کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے. ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے. یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے. ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے. ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عزت اور وقار، ڈگنیٹی، وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے. تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے.
گھر میں بیٹھ جاؤ. نماز ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے. آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب دین میں ان سے سیکھوں. نہیں جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے. اچھا اور کیا کیا کر سکتے گھر میں بولو پیارے؟ گھر میں پڑھ لو. ارے مسجد ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, مسجد ہے, صبح قیامت تک مسجد رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر, اس مسجد چوک کو, مکہ مسجد کو اٹھا کر, دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے, ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا. میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے. میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے, مشائخین سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمتوں کو بلند رکھو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک پکچر آئی, میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے. چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں. اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ. انہوں کیا بولے معلوم ان کو تو کیا وزیر اعظم متفق ہیں, کیونکہ وزیر اعظم بولے اچھا پکچر ہے. جو انہوں نے گولوالکر کو اپنا گرو کہا, تو گولوالکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف جو بات کہی تھی کیا اس کو قابل قبول ہے؟ جو ساورکر نے جو بات کہی تم اس کو قابل قبول مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو کیا کرو گے؟ تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب تو خبر کو توڑ دیں گے, خبروں کو توڑ دیں گے. میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا, قبرستان توڑیں گے, مسجدوں کو چھینیں گے, درگاہوں کو چھینیں گے, ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے. ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے. ارے بھائی جذباتی تقریر کرنا نہیں, سچائی کو بیان کرنا. اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں یا قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے, مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے, خانخاہوں کو چھین لیا جائے, قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. اس بل کو پڑھو آپ, اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے. جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا. ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی. یونیفارم سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ. بھارت ایک گلدستہ ہے. اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا, اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا, تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی, چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی. یہ بھارت ہے, یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. مگر بی جے پی آر ایس ایس, کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے, نماز کی طرح نہیں, مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا, اپنی گاڑی کمائی سے دیا,
हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं, वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ? तुम गैर मुस्लिम को ज्यादा मेंबर बना सकते, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बनाओगे तो क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में किसी हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। तो ये लोग मीर जाफर, मीर सादिक और अपने लोगों को मेंबर बनाकर कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे। कौन रोकेगा इनको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानखा, दरगाह, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो था हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है कब्र को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज को समझिए, आप मुत्तहिद रहिए। अरे त्योहार मनाना, हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे, उनका चॉइस है। देखिए मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते सर को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। अच्छा, हैरत की बात यह है, एक 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हैरत की बात तो यह है कि वजीर आजम सूफी फेस्टिवल में चले गए, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की फेस्टिवल में चले गए, वहां पे जाके ज्ञान दे दिए। मगर वजीर आजम को अगर कोई बता देता, मेरे से पूछ लेते वजीर आजम, तो नहीं जाते। क्योंकि सूफीज्म क्या है? सूफीज्म इस्लाम के अंदर है, इस्लाम के बाहर नहीं है। नंबर 1, सूफीज्म क्या है? शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत को छोड़ के कोई फनाफिल्ला नहीं हो सकता, शरीयत को छोड़ के कोई फनाफिल पीर नहीं हो सकता।
کوئی شریعت کو چھوڑ کے مراقبہ کے درجات پہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا. جو شریعت پر چلے گا وہی اس چیز پہ آئے گا. اب موڈی جی جا کر صوفیزم یہ صوفیزم وہ، موڈی جی یہ امیر خسرو کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور محبوب الہی کیا بولتے تھے؟ آپ بادشاہ سے لوگ جا کے ملو. محبوب الہی بولتے میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس، میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس. تو لوگوں نے کہا محبوب الہی بادشاہ یہاں پہ آ جائے گا، تو بولے دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. پھر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، محبوب الہی کو کہا کہ محبوب الہی اگر آپ نہیں گئے تو آپ کے تعلق سے وہ بکواس بک رہا ہے. تو محبوب الہی نے کہا ہنوز دلی دور است. وہ جب تک دلی پہنچے بادشاہ آؤٹ ہو گئے تھے، آف ہو گئے. اب موڈی جی گیان دے رہے. موڈی جی صوفیزم کو سمجھ لو آپ، یہ دین اسلام جو ہے آپ سمجھ. جنید بغدادی نے کیا کہا؟ صوفی کون ہے؟ صوفی یہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. جنید بغدادی نے کہا صوفی وہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. اب انہوں آ کے ہم کو گیان دے رہے. فضیلت الشیخ ہے. اب دین انہوں سکھا رہے، انہوں سکھا رہے. وہاں بیٹھ کے وہاں جمعہ گھر میں پڑھ لو، انہوں بول رہے صوفیزم یہ ہے. میرے بھائی دین اس لیے کہہ رہا ہوں، دین سیکھو. اگر تم دین گوگل پہ جا کے سیکھو گے اس میں روحانیت نہیں ہے. چوک کی مسجد میں آؤ، اپنے مسجدوں میں جاؤ، علماؤں کے پاس جاؤ، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو. شرماؤ نہیں، ہرگز مت شرماؤ. ایک شیخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کے بعد جو ان کے پاس پہلے آتا تھا وہ اس کو پڑھاتے تھے، تو لائن لگتی تھی. تو ایک شخص بچہ جو ہے جلدی سے گیا، بس آج فجر کے بعد حضرت کے پہلے میرے کو پڑھائیں گے. حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ اعلان کرتے تھے کہ پہلے کون آیا انہیں اس سے شروع کرو. اس دن حضرت نے کہا کہ دوسرا کون آیا اس سے شروع کرتا ہوں. اب یہ پریشان ہو گیا، ارے حکم تو یہ ہے، عادت تو یہ ہے، مگر یہ دوسرے سے شروع کر دیے. وہ باہر جا کے سوچتا ارے میں تو غسل نہیں لیا، میں پاک صاف نہیں ہوں. دوڑ کے جا کے مسجد میں غسل لے کر آتا، پھر آ کے بیٹھتا. حضرت اس سے فرماتے کہ جو پہلے آیا تھا سامنے آؤ پڑھو. اور معلوم ہوا کہ وہ حضرت نابینا تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کون آیا، مگر وہ آ کے بیٹھا. یہ اس کو بولتے کش، اس کو بولتے کش. ابھی نو ہمارے کو آ کے بہرحال وہ پاشا قادری صاحب کشف و کرامات پر بہت بولے ہیں ایک زمانے میں، پاشا بولیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین پر عمل کرو اور یاد رکھو دین اسلام کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا. یہ دین اسلام ہریاری پہ چل کے نہیں ملا. یہ دین اسلام ہم کو مکہ کی ان سخت وادیوں سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو طائف سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو بدر سے ملا، خندق سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو صحابہ کرام کے قربانی سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو امام حسین کی شہادت سے ملا، عباس علمبردار کی قربانی سے ملا، اہل بیت کی قربانیوں سے ملا. اس دین پر ناز کرو، اس دین پر فخر کرو اور متحد رہو.